السلام علیکم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ مصنوعی کے اہم اجزاء کون کون سے ہیں، تفصیل سے بیان کریں۔ مصنوعی کے اہم اجزاء وہ عناصر ہیں جن کی بنیاد پر ایک مکمل اور مؤثر مصنوعی تخلیق پاتی ہے۔ مصنوعی چونکہ ایک مکمل طور پر بیانیہ نظم ہوتی ہے، اس لیے اس میں کئی ادبی فنی عناصر شامل ہوتے ہیں۔ مصنوعی کے اہم اجزاء کی مکمل تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، موضوع۔ مصنوعی کا بنیادی جز اس کا موضوع ہوتا ہے۔ مصنوعی کسی بھی خاص واقعے یا سلسلے پر مبنی نظم ہوتی ہے، اس لیے اس کا ایک مرکزی خیال یا تھیم ہوتا ہے۔ مصنوعی میں عشقیہ، مذہبی یا روحانی، اخلاقی یا اصلاحی واقعات درج ہوتے ہیں۔ نمبر 2، پلاٹ۔ پلاٹ یا قصہ کا مصنوعی کا دوسرا اہم جز ہے۔ مصنوعی میں واقعات کی ایک ترتیب اور تسلسل ہوتا ہے جس سے کہانی بنتی ہے۔ پلاٹ کے 3 اہم حصے ہوتے ہیں: آغاز، وسط اور انجام۔ نمبر 3، کردار نگاری۔ مصنوعی میں کردار کا ایک اہم کردار ہوتا ہے۔ ان کرداروں کی مدد سے کہانی آگے بڑھتی ہے۔ کرداروں کی قسمیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ہیرو، ہیروئن، دوست، خادم، دشمن، رقیب وغیرہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ کرداروں کے جذبات، خیالات، افعال اور گفتگو کے ذریعے ان کی شخصیت واضح کی جاتی ہے۔ نمبر 4، اسلوب و بیان۔ اسلوب و بیان مصنوعی کا وہ جز ہے جس سے شاعری کی تخلیق کا پتہ چلتا ہے۔ اس میں شامل ہوتا ہے زبان کی سادگی، جذبات، منظر نگاری، دل کو چھو لینے والے الفاظ وغیرہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ مصنوعی کا اسلوب عام طور پر بیانیہ اور دلآویز ہوتا ہے تاکہ پڑھنے والا خود کو داستان کا حصہ محسوس کرے۔ نمبر 5، منظر نگاری۔ منظر نگاری میں مناظر، جذبات اور واقعات کی تفصیل اور تصویر عکاسی مصنوعی کا ایک اہم حصہ ہے۔ منظر نگاری میں قدرتی مناظر، میدان جنگ، محل، باغ، جنگل وغیرہ یہ منظر نگاری کے تخیل کو متحرک کرتی ہیں اور مصنوعی کو دلکش بناتی ہیں۔ نمبر 6، مکالمہ۔ بعض مصنوعیوں میں کرداروں کے درمیان مکالمے ہوتے ہیں جن سے کہانی میں جان آتی ہے۔ مکالموں کے ذریعے کرداروں کے خیالات سامنے آتے ہیں، جذباتی کیفیت کا اظہار ہوتا ہے، کہانی میں ڈرامائی رنگ پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 7، تشبیہات۔ مصنوعی میں ادبی حسن پیدا کرنے کے لیے تشبیہوں اور استعاروں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کے ذریعے جذبات کی شدت ظاہر کی جاتی ہے، مناظر کو مؤثر بنایا جاتا ہے۔ نمبر 9، پیغام یا مقصد۔ زیادہ تر مصنوعیاں محض تفریح کے لیے نہیں ہوتی بلکہ ان کے ذریعے کوئی نہ کوئی سبق آموز، اخلاقی یا روحانی پیغام بھی دیا جاتا ہے۔ مثلاً مصنوعی مینو میں مولانا روم کے حکایات کے ذریعے صوفیانہ افکار پیش کیے جاتے ہیں۔ سیر البیاں میں عشق، وفا کے جذبات کو خوبصورتی سے پیش کیا جاتا ہے۔